تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ کروائی، قرآن کا اس کو حصہ بنایا کہ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میرے مذہب کو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا، فإن له معیشةً ضنکا، اس کو میں تنگ زندگی دوں گا، خوشیوں بھری زندگی اس کو نہیں ملے گی، ٹینشنوں والی زندگی ملے گی اس کو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کینیڈا میں ہیں، اب ہماری زندگی ٹینشن فری ہو گئی ہے، ہماری زندگی میں سکون ہے، سب اوکے کی رپورٹ ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کی غلط فہمی۔ اگر عیش و عشرت والی زندگی، اکنامکلی مضبوط ہونے والی زندگی میں سکون ہوتا تو دنیا میں ان ملکوں میں خودکشی کا ریشو 0 ہوتا جو بالکل ٹینشن فری ہے۔ آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ، ساری دنیا وہاں جانے کا سوچتی ہے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے کے لیے، کتنا خرچہ ہوگا؟ شوہر نے کہا بالکل بھی خرچہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کسی خیال آنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی طرف سے سوچنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ تو خواتین کو خیال بھی کہاں کا آتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ نیچرل بیوٹی بھی بہت ہے، آرٹیفیشل بیوٹی بھی بہت ہے، اکنامکلی انتہائی اسٹرانگ کنٹری ہے۔ میں سوئٹزرلینڈ جا بھی چکا ہوں، لیکن آپ حیران ہوں گے دنیا میں خودکشی کا ریشو یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بہت دفعہ سوئٹزرلینڈ خودکشی میں ٹاپ پر ہوتا ہے۔ سوسائٹ میں کس پر ہوتا ہے؟ یعنی آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں، ریشو۔ بعض دفعہ جاپان ٹاپ پہ چلا جاتا ہے۔ ابے بھائی جاپانیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی تمیز سے لوگ جاپان میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہمارے پنجاب کی گالیاں اگر جاپان والوں کو سکھا دو نا، آپ ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے جان سے مار دیں وہ، جو ہمارے ہاں ٹینشنیں ہیں۔ تو جاپان میں گیا ہوں، لوگ جھک کے ملتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں۔ آپ 2 گاڑیاں جا رہی ہوں گی نا، جاپانی کہے گا پہلے آپ، وہ سنا ہے پہلے آپ والا؟ ابھی نہیں سناؤں گا۔ جاپانی کیا کہے گا؟ پہلے آپ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری ایسی کی تیسی، تو گاڑی آگے کیسے لے کر آیا؟ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے جاپان میں۔ یار سب سے بڑی ٹینشن دنیا میں واش روم ہے۔ جاپان میں جب آپ واش روم میں جاؤ گے نا، آپ کو دیکھ کے ڈھکن کھل جائے گا اس کا، آٹومیٹک، یعنی آپ کو وہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ویلکم کرے گا۔ واش روم، ریسٹ روم آپ کو کہے گا آئیے تشریف لائیے۔ ٹیمپریچر واش روم میں مینٹین، پانی کا ٹیمپریچر، بس کبھی زیادہ میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں یار۔ یعنی اس جگہ بھی ٹینشن نہیں ہے، اتنی راحت، اتنا سکون انسان کو ملتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے جاپان کبھی خودکشی میں پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے نمبر پہ، کبھی تیسرے نمبر پہ۔ یہ ملک، مختلف ملکوں میں خودکشیوں کا یہ ریشو چلتا رہتا ہے۔ بھائی کیا وجہ ہے یار؟ تم کیوں؟ اگر ہمارے ملکوں کی جو غریب ملک ہیں ان کی ٹینشنیں جاپانیوں کو دے دی جائیں تو شاید ایک شخص بھی زندہ نہ بچے۔ تو کیا وجہ ہے بھائی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اللہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے ہم نے کہہ دیا تھا اپنے بچوں کو سمجھا دینا، پوتے نواسوں کو، پرپوتوں کو، پوتوں کے پوتوں کو، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے نا ان کو یہ بات وصیت کر دینا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کو زندگی تو ملے گی لیکن ایسی جیسے جیل کی کوٹری میں رہتا ہو۔ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اس پہ تنگ ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں ٹینشنیں زیادہ تھیں پھر بھی خودکشیاں کم تھی، آج ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں، خودکشیوں کا ریشو۔ سینٹینس آپ نے مکمل کرنا ہے، جب بھی میں ادھورا چھوڑوں نا تو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو۔ یہ میں ادھورا جان کے نہیں چھوڑتا کہ میں کوئی اٹک جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میری زبان میں اٹکن نہیں ہے۔
وہ ایک آدمی کی زبان میں اٹکن تھی, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا, گالی دی کسی کو نا. اب جس کو گالی دی اس نے جا کے پولیس والے کو بولا یار یہ مجھے گالی دے رہا ہے. پولیس والے نے پوچھا بھائی تو اس کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس نے مجھے ایک گھنٹہ پہلے گالی دی تھی. تو پولیس والے نے کہا جب گھنٹہ پہلے گالی دی تھی تو بھی ایک گھنٹہ پہلے گالی دے دیتا. تو کہہ رہے دی تو وہیں تھی, نکلی اب ہے جا کے, سمجھ رہے, ایک گھنٹے کے بعد جا کے وہ, سمجھ رہے ہو. تو مجھے کوئی اٹکن نہیں ہے کہ میں سینٹینس کو ادھورا چھوڑتا ہوں. میں اس لیے ادھورا چھوڑتا ہوں تاکہ آپ کمپلیٹ کریں اور مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ, میری اسپیچ میں, میری باتوں میں میرے ساتھ شریک ہیں. ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, پہلے زمانے میں ٹینشنیں بہت تھیں, پنکھے نہیں تھے, ایئر کنڈیشن نہیں تھا, لوگ کھجوروں کے پنکھے بیٹھ کے جھول رہے ہوتے تھے, بعض دفعہ سر پہ بھی لگتا تھا. وہ جو ملازم ہوتے تھے نا مالداروں کے, یوں 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 کر رہے ہوتے تھے, بعض دفعہ منہ پہ لگ گیا وہ تھپڑ مارتا تھا, بھائی تجھے تمیز نہیں ہے پنکھا چلانے کی. پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے, نہ بجلی نہ گیس نہ پیٹرول, چل رہے ہیں تو پیدل لمبے لمبے سفر کر کے حج پہ جاتے تھے تو اکثر تو حاجیوں کو ڈاکو راستے میں لوٹ لیتے تھے. ٹینشنیں ہی ٹینشنیں تھیں, پھر بھی خودکشیوں کا ریشو بہت کم. آج دنیا ٹینشن فری ہو چکی ہے, اتنی سہولت ہے. تو پرانے زمانے میں ٹینشنیں بہت تھی میرے بھائی, بہت زیادہ. لوگوں کو کھانے کے پرابلم تھے, بہت مسائل تھے, غربت پہلے زیادہ تھی, مہنگائی پہلے زیادہ تھی, لیکن ٹینشنیں کم تھیں. اب ٹینشنیں ختم ہیں مگر ٹینشنیں زیادہ ہیں. آپ کہیں گے ٹینشنیں ختم, مطلب ہے کہ محسوس زیادہ ہو رہی ہے, خودکشیاں زیادہ ہیں. ڈپریشن کی گولیاں پہلے کم تھیں, اب تو بچے کو گولیوں کے نام پتہ ہوتے ہیں. اور جتنا آپ ان ملکوں میں جاؤ گے نا جو بہت زیادہ عیش ہے, اتنی ہی ٹینشن ان ملکوں میں زیادہ ہے, اتنی ہی ڈپریشن ان ملکوں میں زیادہ ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی صحیح نہیں ہے. کیا فالٹ ہے اس میں آج تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. دیکھو فالٹ پتہ ہے کیا ہے, بار بار میں ایک بات بیان میں کہتا ہوں, مختلف انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو نیچر سے کبھی بھی بغاوت مت کرو. ایک مثال دیتا ہوں, بہت دفعہ دے چکا ہوں, پرانے لوگ شاید بور ہو رہے ہوں, لیکن بھائی ایک مثال اگر فٹ بیٹھتی ہے تو 20 دفعہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ جنگل سے شیر کو اٹھا کے لے آئے اور لگژری لائف دے دی آپ نے شیر کو. آپ کو شیر پہ ترس آیا کہ پہاڑوں میں رہتا تھا, غار میں رہتا ہے, شکار کرنا پڑتا ہے اس کو جا کے ہرن کا, اور اتنی ٹینشن کے بعد جا کے 4 بوٹیاں ملتی ہیں اور ہائنا آ کے کھا جاتا ہے, وہ کوے آ کے زیادہ کھاتے ہیں, شیر کو اتنا نہیں ملتا. ٹینشن, آپ اس کو زو میں لے آئے, چڑیا گھر میں لے آئے, اس کو آپ نے ایئر کنڈیشن روم دیا, گدے, بیڈ, شاور, گرم پانی کے چشمے, ٹھنڈے پانی کے چشمے, 4 شیرنیاں منہ سے غلطی سے نکل گئی, ایک شیرنی. اب منہ سے غلطی سے کوئی نکل جائے اس پہ تو اللہ بھی معاف کرتا ہے نا. تو غلطیاں بھی کیسی خاندانی ہوتی ہیں دیکھو ہم سے. خیر, تو میں, ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں میجر ہیں, بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے نا, تو میں ان سے سلام دعا تھی, میری گپ شپ تھی. ایک دن وردی میں کھڑے ہوئے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی, سیلفی لے کے چلی گئی. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی, میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور آپ لڑکی آ رہی ہے آپ کے ساتھ, ایسا ہی ہے, نہیں ان کے تھوڑا سا حیا ہونی چاہیے نا اس کو. تو بالکل ہی عجیب سے. تو انہوں نے کہا بھائی اب کیا کریں یار, اب میں فوج میں ہوں, تھوڑا سا ہینڈسم ہوں, تو اب اس طرح کی ٹینشنیں میرے ساتھ ہوتی ہیں. میں نے کہا یار اتنی خاندانی ٹینشنیں آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں یار, صحیح ہے, فوجیوں کے ساتھ ٹینشنیں بھی دیکھو کیسی. تو اس پہ بڑا لوگوں نے ریکارڈ لگا لی, مفتی صاحب کیسی باتیں کریں. بھائی وہ مذاق تھا, تو مذاق کو کیا لینا چاہیے, مذاق لینا چاہیے نا, اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے, اتنا نیک بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. خیر, تو اب شیر کو آپ نے ایک شیرنی دے دی, بس فی الحال ہم ایک ہی پہ گزارا کرتے ہیں. شیرنی بھی لا کے رکھ دی, اس کا پورا ماحول بنا دیا, ایئر کنڈیشن روم, گدے, صوفے, اور آپ نے کہا کچا گوشت چبانے میں تجھے مشکل ہوگی, کباب اور کوفتے بنا کے آپ نے ٹماٹر کے ساتھ شیر کے سامنے رکھ دیے. خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا تھوڑے دنوں میں, بتاؤ, بولو نا. کرے گا بھائی, مرے گا, ایک دن پڑا ہوا ہوگا الٹا,
تھوڑے دنوں میں کہہ رہا ہے مجھے کہے گا مجھے ڈپریشن کی گولی دے دو, مجھے ہرن نہیں چاہیے, کہے گا نا, کہے گا بھائی نہ مجھے ہرن کا گوشت چاہیے, نہ مجھے کباب چاہیے, نہ مجھے کوفتے چاہیے, مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ, میں پاگل ہو گیا ہوں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے شیر کو نیچرل لائف نہیں دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیر کو آپ نے کیا کیا؟ نیچر سے بولے نا یار, ہٹا دیا. بھائی شیر کو زو میں, چڑیا گھر میں وہ ماحول دیا جاتا ہے جو اس کی نیچر سے میچ کرتا ہو. اس کو وہی مٹی کے وہ بنا کے دیے جائیں گے اور بالکل وہی ماحول. جتنا اس کو نیچر کے قریب رکھیں گے اتنا شیر خوش رہے گا. تو خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں, انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک اس کی مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے. انسان کی زندگی کا جانوروں کی طرح ایک پہلو نہیں ہے. خوب توجہ سے بات سننے کی کوشش کریں. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک مادی زندگی اور ایک بولو روحانی زندگی. جانور کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے مادی, اس کا روحانی پہلو نہیں ہے. اس کو میں تھوڑا مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو جانور کی مادی زندگی ہوتی ہے, ہم جب کہتے ہیں نا یہ بکرا بہت اچھا ہے, میرا بکرا ہے, بڑا ٹائٹ بکرا ہے, کیا مطلب؟ گوشت بہت ہے اس میں, ہائٹ اس کی اونچی ہے, ذبح کرو گے اچھا خاصا گوشت نکلے گا, لذیذ گوشت ہوگا. اچھے کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھے کا مطلب یہ, آپ نے کہا میرا بکرا بہت اچھا ہے, کسی نے کہا کیا مطلب بہت اچھا؟ کیا کہہ رہے ہیں بہت ہی نیک آدمی ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ تعریف کرو گے آپ؟ یہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے نا بھائی. تو جانوروں کی صرف مادی زندگی. شیر بہت اچھا ہے, اچھے کا مطلب طاقتور ہے, دوڑتا بھاگتا ٹائٹ ہے. جانور میں اچھے برے نہیں ہوتے, یعنی روحانی اعتبار سے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کتا وفادار ہے, کیا مطلب؟ قدرت کی طرف سے ہے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہے. تبھی کسی کتے کو وفاداری پہ ایوارڈ نہیں ملا ہے کہ اس نے, یا قیامت کے دن اللہ اس کو ثواب نہیں دیں گے, کتے یہ وفادار تھے یہ جنت میں جائیں گے, اور کوے چالاک ہوتے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. بھائی اس کے پاس وہ جو وفاداری ہے وہ سافٹ ویئر قدرت نے اس میں انسٹال کر دی ہے, اس کے پاس بے وفائی کا آپشن بولو نہیں. وہ نیچرلی وفادار ہے, وہ رہے گا. کتے کا مطلب ہی وفاداری ہے, اور کوئی دوسرا مطلب ہے نہیں. اگر وہ صاف ستھرا ہے تو جتنا قدرت نے اس کو صفائی سکھا دی اتنا ہی رہے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ترقی کر کے, اب دیکھو کتا گٹر کا پانی پیتا ہے, یہاں کتوں کی بات نہیں کر رہا میں, نارمل کتوں کی بات کر رہا ہوں جو سچی مچی میں دیکھنے میں کتے لگتے ہیں. یہاں کے کتے تو دیکھنے میں ان کی بھی فطرت چینج ہو گئی نا, کتے لگتے ہی نہیں ہے دیکھنے میں. تو اب کون اتنے صاف ستھرے نیٹ کلین قسم کے لاکٹ واکٹ والے کتے ہوتے ہیں؟ خیر